اصل میں خواجہ صاحب کے دل میں حضرت مسیح موعود کے متعلق کئی قسم کے شکوک پیدا ہو گئے تھے۔ جماعت اسلامی کو چھوڑنے والے کو کوئی منافق نہیں کہے گا، بریلویت چھوڑ کر دیوبندی جانے والے کو کوئی منافق نہیں کہے گا کہ یہ لاہوری جماعت انہوں نے ڈرامے بازی کی بنیاد کے اوپر بنائی، یہ بیسیکلی منافقین کی جماعت ہے۔ عمر یہ بات یہاں پہ دے دو لوگوں کو کہ لوگ سوچیں کہ اس وقت مرزا محمود کی عمر کتنی تھی۔ اس نے کہا کاکے تم 2 فٹ کے تھے، اگر تمہیں اونچائی، آپ کی اسکرین کے اوپر ایک رخ انور نظر آ رہا ہے، جناب خواجہ کمال الدین صاحب المعروف ووکنگ مشن والے، جن کا ذکر ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں۔ ان کو یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے اس باندر قلعہ کا آغاز کیا، اور جو جوتیوں کے اندر دال بٹی ہے وہ سب سے پہلا ان کا خصہ شریف تھا، جس کے اندر یہ باسی دال جو ہے وہ بٹی ہے۔ اچھا جی، اب ان کا ذکر جو ہے وہ میں کس کتاب سے کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں۔ یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر آئین صداقت، انوار العلوم جلد 6 صفحہ 180-81، خواجہ کمال الدین صاحب کا احمدیت میں داخلہ۔ اب یہاں یہ یاد رہے کہ یہ شخص خواجہ کمال الدین جو ہے یہ ایک پریکٹسنگ لائر تھا، پشاور کے اندر پڑھا لکھا بندہ تھا، اور یہ بندہ عیسائیت قبول کرنے والا تھا۔ تب اس کے ہاتھ مرزا صاحب کا لٹریچر لگا اور مرزا صاحب کی باتیں لگیں، تو یہ مرزا صاحب کا گرویدہ اور فین ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا پچھلے پروگرام کے اندر کہ کس طریقے سے 1893 کے اندر انہوں نے مرزا صاحب کو جوائن کر لیا تھا۔ اچھا، اس بندے کے اوپر جو الزام لگا وہ سنے ذرا، اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ عیسائیت چھوڑ کر آئے تھے، اس پر بھی بڑا مرزا بشیر الدین نے بہت الزامات لگائے کہ یہ کیوں آئے احمدیت میں۔ کہتے ہیں خواجہ کمال الدین صاحب کا احمدیت میں داخلہ۔ خواجہ کمال الدین صاحب واکنگ مشن کی وجہ سے خوب مشہور ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ جلن ان کو بڑی تھی کہ واکنگ کے لیے یہ کیوں گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ صحرا اپنے سر بھی لیں گے، اس کا بھی حوالہ میں دوں گا کہ جو آج جتنی احمدیت پھیلی ہے اس کا صحرا لاہوری اپنے سر لیتے ہیں، یورپ کے اندر جتنی پھیلی ہے یہ اپنے سر لیتے ہیں، یہ بھی بڑا ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ کہتے ہیں جی میرے نزدیک اس سب اختلاف کے بانی ہیں کون؟ خواجہ کمال الدین۔ تو اب آپ کے سامنے ایک فریق جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے اندر جو اختلاف کا آغاز ہوا ہے اس کے بانی خواجہ کمال الدین صاحب ہیں، اور مولوی محمد علی صاحب ان کے شاگرد ہیں جو بہت بعد میں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری طرف سے متعدد دفعہ یہ بات شائع ہو چکی ہے کہ اصل میں خواجہ صاحب کے دل میں حضرت مسیح موعود کے متعلق کئی قسم کے شکوک پیدا ہو گئے تھے۔ اچھا، ایک جماعت ہوتی ہے نا، ایک تنظیم ہوتی ہے، شیخ صاحب کو تنظیم ہوتی ہے، ایک آرگنائزیشن، ٹھیک ہے نا، وہ جو کام اصلاحی کام کرتی ہے، ان میں جیسے آپ کا اختلاف ہو گیا تھا تو آپ زیادہ زیادہ انتظامی معاملات کا اختلاف کہہ سکتے تھے، مگر آپ کو منافق کہنا، آپ کے ایمان پر شک کرنا، یہ بس وہی جماعت کر سکتی ہے جو اپنے آپ کو ایک علیحدہ مذہبی تشخص دیتی ہو۔ جماعت اسلامی کو چھوڑنے والے کو کوئی منافق نہیں کہے گا، بریلویت چھوڑ کر دیوبندی جانے والے کو کوئی منافق نہیں کہے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس قسم کے ہم نے ابھی تک کا بات نہیں سنے۔ ہاں سری طور پر کچھ لگا دے، مگر نفاق کا فتویٰ جو ہے یہ نبی کا حکم ہوتا ہے، یہ ملہم کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ دل میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے نفاق کا فتویٰ لگایا، آگے سنیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں نا، خواجہ صاحب کے دل میں اصل میں مسیح موعود کے متعلق کئی قسم کے شکوک پیدا ہو گئے تھے۔ 181 نمبر صفحہ نیچے دیکھیں، اور انہوں نے مولوی محمد علی صاحب سے بیان کیے جس سے ان کے خیالات بھی خراب ہو گئے۔ اب آگے ایک نام ہے ظہیر الدین، اس کا پھر کسی دن ذکر کریں گے، ظہیر الدین صاحب، مگر ٹھیک ہے نا شیخ صاحب، اس کا بھی ذکر کسی دن کریں گے۔ مگر ابھی دیکھیں کہ 2 بندے سامنے آئے ہیں آپ کے کہ جن کی بنیاد سے اختلاف ہوا ہے۔ خواجہ کمال الدین صاحب جن کے دل میں کئی قسم کے شبہات مسیح موعود صاحب کے بارے میں، یعنی مرزا غلام قادیانی صاحب کے بارے میں آ چکے تھے، اور ان کے ایک شاگرد رشید تھے مولوی محمد علی لاہوری صاحب جن کے خیالات کو انہوں نے خراب کر دیا تھا۔ کس زمانے میں؟ مرزا صاحب کے زمانے میں ہی۔ اب اس کا ذکر خود ہی اپنی کتاب کے اندر کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کے زمانے میں ہی ان کے دلوں کے اندر نفاق آ چکا تھا۔ تو یعنی کہاں 1914 اور کہاں پہلے مرزا صاحب کے زمانے میں، کہاں سے شروع ہوا اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ گو کہ میں اس حوالے کے اندر جو میں نے پچھلی باتوں میں پیش کیا تھا، اس حوالے میں اوپر والی 3 لائنوں کے اندر آپ دیکھیں گے پچھلے پروگرام میں کہ خواجہ کمال الدین صاحب کے جو نفاق کی بات ہے وہ 1910 اور 11 کی ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں، تو یعنی مولوی محمد علی لاہوری کے تغیرات کی جو بات ہے وہ 1910 اور 11 کی، مگر یہاں یہ ثابت کریں گے کہ ان کے خیالات کا جو تغیر ہے نا وہ مرزا صاحب کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔
اور سب سے پہلے کب ہوا تھا؟ آئیں آپ کو تاریخی طور پر آج پہلی دفعہ آشکار کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ لاہوریہ میں پھوٹ ڈالنے والے بندے کا سب سے پہلے دماغ کب خراب ہوا تھا. یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں آپ کی اسکرین پر. یہ لیں جی، انوار العلوم جلد 6 آئینہ صداقت کتاب 182. ہوا شیخ صاحب اصل میں یہ تھا کہ ایک پروگرام رکھا ایک ہندو نے پروگرام رکھا، اور اس پروگرام کے اندر اس نے تمام مذاہب والوں کو دعوت دی کہ مضمون تیار کریں، اور اس جلسے کا نام رکھا مذاہب عالم، مذاہب جلسہ مذاہب اعظم، یہ انہوں نے جلسے کا نام رکھا. یہ جلسہ جو ہے یہ ہوا ہے 1897 کے اندر. لاہور میں میرے خیال سے لاہور، یا مجھے بھی اب ایگزیکٹ جگہ یاد نہیں ہے، میرے خیال سے لاہور میں ہی ہوا تھا شاید، یا سیالکوٹ میں، یہ دو جگہ میں سے کسی جگہ پر ہوا تھا. اچھا میں اب ڈیٹیل میں دیکھوں گا، میں لوکیشن وائز تو اس کو دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے. 1897 کے اندر بہرحال یہ ہوا جلسہ مذاہب اعظم، یا جلسہ اعظم بھی کہا جاتا ہے اور جلسہ مذاہب بھی کہا جاتا ہے. ہوا 1897 کے اندر. یہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں تھا. اس جلسے کے مضمون کو بطور نشان مرزا صاحب نے پیش کیا، جس کا حوالہ میں آگے دوں گا، اس لیے بہت اہم جلسہ تھا یہ. اور اس میں پڑھا جانے والا مضمون الہامی مضمون تصور کیا جاتا ہے، اور اس کو الہی تائید حاصل تھی، اس لیے توجہ ادھر. اب ہوا یہ کہ 1897 میں جب یہ مضمون لکھ کر خواجہ کمال الدین صاحب کے سامنے رکھا گیا، شیخ صاحب دیر از اے پوائنٹ کہ جہاں سے ڈفرنس اب شروع ہونے، جب نفاق، یعنی مرزا بشیر الدین صاحب جہاں خواجہ کمال الدین کے نفاق کا آغاز اور نقطۂ امتیاز، جو نقطۂ آغاز سمجھتے ہیں ابتدا، وہ یہ ہے. کہتے ہیں 1897 میں جب مرزا صاحب نے اس مضمون کو جو جلسہ اعظم میں پڑھا جانا تھا خواجہ کمال الدین کے سامنے پیش کیا، خواجہ کمال الدین نے کہا یہ تو لغو اور بےہودہ قسم کا مضمون ہے، لوگ اس پر ٹھٹھا اور مذاق کریں گے. یعنی مرزا صاحب کے مقابلے میں خواجہ کمال الدین صاحب نے کہا یہ بات. اچھا اب آپ کی اسکرین کے اوپر یہ حوالہ. کہتے ہیں جب مسیح موعود نے ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے اس پر بہت کچھ نا امیدی کا اظہار کیا اور خیال ظاہر کیا کہ یہ مضمون قدر کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے گا اور خام خواہ ہنسی کا موجب ہوگا. مگر حضرت مسیح موعود کو خدا تعالیٰ، اچھا اب یہاں سے میں آپ کو الہام وہ بتانے لگا ہوں کہ اس مضمون کا الہام کیا تھا. یہاں آپ کو پتا چلا کہ ٹھٹھے کا باعث ہوگا، مذاق کا باعث ہوگا. اب مرزا صاحب کو ایک الہام ہوتا ہے مضمون پڑھنے سے پہلے. اب یہ جو اوپر سے دوسری لائن ہے اور تیسری ہے، اس میں وہ الہام کا ذکر کر رہے ہیں. مگر حضرت مسیح موعود کو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ مضمون بالا رہا، یہ الہام ہوگا. چنانچہ حضرت مسیح موعود نے قبل از وقت اس الہام کے متعلق اشتہار لکھ کر لاہور میں شائع کرنا مناسب سمجھا. اور یہ دوسرا اعتراض ہے، دو اعتراض ہیں بیسیکلی اس مضمون کے حوالے سے. جو خواجہ کمال الدین صاحب نے بدتمیزی کی وہ اعتراض ہے، اور جو یہ الہام مضمون بالا رہے گا یا اونچا رہے گا، بالا، یہ الہام جو مرزا صاحب کو ہوا، اس الہام کا اشتہار چھاپنے میں خواجہ کمال الدین صاحب نے نفاق سے کام لیا اور اس اشتہار کو پبلک میں صحیح طریقے سے پھیلنے نہ دیا. بشیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ الہام صحیح طریقے سے پبلک میں پھیل جاتا تو مرزا صاحب کی جے کار جلسے سے پہلے ہی ہو جانی تھی، کیونکہ پیشگوئی تو وہی ہے نا جو آپ وقوع سے پہلے کریں. وہ پیشگوئی کیا ہوئی کہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا اور آپ بعد میں پیشگوئی کر رہے ہوں. تو مرزا بشیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین صاحب نے نفاق سے کام لیا اور انہوں نے اس مضمون سے پہلے اس اشتہار کو جس طریقے سے پیش کیا وہ صحیح حق ادا نہیں کیا. وہ الہام کیا تھا آپ کی اسکرین کے اوپر. روحانی خزائن جلد 22 حقیقت الوحی صفحہ 291 نشان نمبر 100 کیا ہے، یہ 123 ہے، 123 ہے، 123. اس میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ جو ان کو ایک ہندو نے صاحب قادیان میرے پاس آیا جن کا نام یاد نہیں، نیچے دوبارہ نام یاد آ گیا ہے تو وہ لکھ دیا ہے. ایک مذہبی جلسہ کرنا ہے، اس جلسے میں مضمون جو سارا قصہ میں شارٹ کٹ میں سنا چکا ہوں. یہ الہام ہوا کہ مضمون بالا رہا، یہ الہام آیا. اور کہتے ہیں کہ جب وہ مضمون میں نے پڑھ لیا پورا اس جلسے کے اندر تو گرین ہائی لائٹ میں لکھا ہے کہ سب بے اختیار صدر کے منہ سے بھی بے اختیار نکل گیا کہ سارے مضمونوں سے یہ مضمون تمام مضامین سے بالا رہا. کہتے ہیں یہ میرا الہام مجھے اس مضمون کے بارے میں آیا تھا. مرزا بشیر الدین صاحب کو غصہ یہ ہے کہ ایک تو خواجہ کمال الدین صاحب نے اس مضمون کے اوپر کہا کہ یہ بہودہ اور لغو ہے، لوگ ہنسی کریں گے اور اس کو اس قابل نہیں ہے کہ پڑھا جائے، اور دوسرا اس کے اشتہار کو صحیح طریقے سے چھپنے نہیں دیا. یہ 1897 کا خواجہ کمال الدین صاحب کے اوپر نفاق کا الزام ہے. اب عبارت دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ چل گیا.
کے متعلق اشتہار لکھ کر لاہور میں شائع کرنا مناسب سمجھا اور اشتہار لکھ کر خواجہ صاحب کو دیا کہ اسے تمام لاہور میں شائع اور چسپاں کیا جائے، اور خواجہ صاحب کو بہت کچھ تسلی اور تشفی بھی دلائی کہ یار ٹینشن نہ لے کر، مضمون بڑا ٹائٹ ہے۔ اب ریڈ میں ہائی لائٹ وہ تھریٹ ہے جو خواجہ صاحب کے متعلق ہے، کہتا ہے مگر خواجہ صاحب چونکہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ مضمون نعوذ باللہ لغو اور بہودہ ہے، انہوں نے نہ خود اشتہار شائع کیا نہ لوگوں کو شائع کرنے دیا۔ آخر حضرت مسیح موعود کا حکم بتا کر جب بعض لوگوں نے خاص زور دیا تو رات کے وقت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر چند اشتہار دیواروں پر اونچے کر کے لگا دیے گئے تاکہ لوگ ان کو پڑھ نہ سکیں اور حضرت مسیح موعود کو بھی کہا جا سکے کہ ان کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ یہ وہ الزام ہے جو جماعت احمدیہ، قادیانیہ، ربوہ خواجہ کمال الدین صاحب کے اوپر پہلا الزام لگاتی ہے کہ یہ لاہوری جماعت انہوں نے ڈرامے بازی کی بنیاد کے اوپر بنائی۔ یہ بیسیکلی منافقین کی جماعت تھی اور یہ مفاد پرستوں کی جماعت، موقع پرستوں کی جماعت تھی جو خلافت کی لالچ میں آئے تھے اور انہوں نے اپنا ڈھونگ رچایا۔ یہ منافق تھے۔ آگے چلیں۔ عمر یہ بات یہاں پہ دے دو لوگوں کو کہ لوگ سوچیں کہ اس وقت مرزا محمود کی عمر کتنی تھی، یہ بھی چیز اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جواب، یہ رد مولوی محمد علی لوری نے بیچارے نے حقیقت اختلاف میں دیا ہے۔ وہ کہتا ہے تیری عمر کیا تھی کاکے 1897 میں؟ اس نے کہا ہے کاکے تم 2 فٹ کے تھے، اگر تمہیں اونچا اشتہار نظر نہیں آ رہا تو تم نے پورے محلے کے اوپر لگا دیا ہے کہ خواجہ کمال الدین جو ہے اس نے جناب اشتہار اونچے کر کے لگائے تھے، اب وہ تمہارے 2 فٹ کے اوپر لگاتے۔ اچھا، پر انہوں نے بڑی لطر پولا کیا ہے اپنے انداز کے اندر، اور بالکل جو کچھ اس نے لکھا ہے، جس طرح یہ باتیں کر رہا ہے، اپنی آبزرویشن دے رہا ہے، مطلب سوچے تو صحیح، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ عامر ہماری گفتگو میں یہ چیزیں آئیں گی کہ جس طرح یہ بات کرتے ہیں وہ چیز مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت علامہ اقبال، وہ بندہ خدا نہ اس وقت وہ ابوالکلام ہے محی الدین، اس کی عمر کیا ہے، نہ علامہ اقبال اس وقت علامہ ہے جو باتیں ہو رہی ہیں۔ مطلب آپ نام چھپا کے ان کے یہ ساری چیزیں اس دور میں یوز کر رہے ہو جب وہ یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود جو کہہ رہا ہے ابھی فیڈر لے کے منہ میں بیٹھا ہوا گھر پہ اس دور میں، اور باتیں جو کر رہا ہے، یہ انالیسس کر رہا ہے اس دور کا، مطلب آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر۔ جی اچھا، زبردست۔ عمر کتنی بنتی ہے غالباً مرزا بشیر الدین محمود میاں جو ہے یہ 1889 میں 1899 میں پیدا ہوا ہے، 1889 میں، ٹھیک ہے؟ تو 1897 کر لیں، یعنی 90 کم 90 تو 8-9 سال کا بچہ ہے یار، 8-9 سال بنتی ہے ماما، 8-9 سال تمہاری عمر ہے، تم چلے ہو ایک پڑھے لکھے وکیل کے اوپر باتیں کرنے کہ اس نے اشتہار کیسے لگایا، اس کو منافق بنا رہے ہو۔ تمہارا باپ زیادہ جانتا تھا، تم زیادہ جانتے تھے۔ اچھا، نہیں، ایون وہ اس کے باپ سے بھی زیادہ باعلم تھا وہ شخص۔ جی وہ تو پڑھا لکھا بندہ تھا۔ میں کوئی لاہوری یا ان کا مطلب کسی کا نہیں، میں ایک سیدھی صاف مطلب بات کر رہا ہوں۔ انسان کو اپنے شعور کو، اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ جی